بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ کوئن اور میچول فنڈ اور شیئرز کے مختصر احکام۔ آج کل دنیا میں ورچوئل کرنسی بٹ کوئن اور کرپٹو کوئن چل رہی ہے، اس کا فزیکلی کوئی وجود نہیں ہے، غیر حسی ہے اور غیر مسلمہ ہے، سوائے جرمنی کے ہماری معلومات کے مطابق کسی نے اس کو کرنسی نہیں مانا ہے۔ تیسری بات، بٹ کوئن کے پیچھے کوئی سونا چاندی ڈالر نہیں ہے۔ چوتھی کمی یا چوتھا مضر پہلو کہ بٹ کوئن صرف کمپیوٹر میں ہے، صرف مختلف ای میلز پر ہے، صرف نمبرز کی شکل میں ہے، ایک شخص نے شروع کیا اور وہ چل رہی ہے، اس کے کنٹرول کرنے، نگرانی کرنے کا کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ کرپٹو کوئن اور بٹ کوئن کے اندر اتار چڑھاؤ غیر معمولی رہا، چند ہزار سے لاکھوں ڈالر اس کی قیمت بنتی چلی گئی، اور حقیقت میں عرفی طور پر بھی اس کو اب تک کرنسی نہیں مانا گیا، سرکاری طور پر بھی اس کو سمن نہیں مانا گیا، عموماً اور عرف عام میں بھی اس کو سمن نہیں مانا گیا۔ آپ بٹ کوئن لے جا کر کسی کرانہ دکان سے سامان نہیں خرید سکتے ہیں، لیکن کمپیوٹر استعمال کرنے والے لوگ اور نیٹ پر رہنے والے لوگ اس کے زیادہ دل دادہ ہیں اور اس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ اس کے فائدے ہیں، کچھ فائدے بتائے جا سکتے ہیں کہ خفیہ طریقے سے استعمال کی جانے والی کرنسی ہے، سرکاری ٹیکس سے بچانے والی کرنسی ہے، ہمہ وقت ساتھ میں رہنے والی کرنسی ہے۔ لیکن اب تک علماء نے، مفتی تقی عثمانی صاحب، دیگر اکابر نے اس کو کرنسی نہیں مانا ہے اور اس کے ذریعے سے خریدنے بیچنے کو جائز قرار نہیں دیا ہے، اس لیے کہ یہ نہ ہی عرفی سمن ہے، نہ خلقی سمن ہے، نہ حکومت نے اس کو کرنسی مانا ہے، نہ عوام نے عام استعمال میں مانا ہے، نہ ہی یہ سونے چاندی کی طرح سمن ہے۔ ایسے دھوکے بازوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دوسرا عنوان ہے شیئرز کا۔ بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں اور بڑی کمپنیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور اس کو بیچا جاتا ہے۔ شیئرز کے معنی حصے کے ہیں، چھوٹے چھوٹے حصوں کے ہیں۔ تو کروڑوں کی کمپنیاں، اربوں کی کمپنیاں ہوتی ہیں، اس کو چھوٹے چھوٹے حصے کر کے بیچا جاتا ہے، 100 روپے کا ایک شیئر، 200 روپے کا ایک شیئر۔ یہ جائز ہے چند شرائط کے ساتھ۔ سب سے پہلی شرط جائز کاروبار ہو، شراب بینک وغیرہ کا نہ ہو۔ دوسری شرط، اگر جزوی طور پر کچھ حرام کاروبار بھی ہے تو وہ 33%، 33% سے زیادہ نہ ہو۔ تیسری شرط، اس کا جو نفع حرام کا بھی آئے گا، حلال کا بھی آئے گا، حرام کا نفع 5% سے زیادہ نہ ہو۔ چوتھی شرط، وہ کمپنی جو شیئرز دے رہی ہے سودی قرض حاصل نہ کرے، سودی قرض پر اس کی بنیاد نہ ہو۔ اگر سودی قرض لیتا بھی ہے کسی مجبوری میں تو 33% سے زیادہ نہ ہو، 33% سے زیادہ نہ ہو۔ اور پانچویں شرط، کمپنی کے شیئرز کو اس کی زیادہ قیمت میں اس وقت بیچنا جائز ہے۔ کمپنی کا شیئر تو مثلاً 50 روپے کا ہی ہے، آپ اس کو بیچ رہے ہیں، اس وقت جائز ہے جبکہ 50% کمپنی کا سرمایہ اور اس کا کیپٹل ایسٹس کی شکل میں ہو، سامان کی شکل میں ہو۔ پیسے کی شکل میں ہی ابھی کمپنی ہے، 100 روپے کو بیچا جائے گا زیادہ قیمت میں 150 روپے کے بدلے میں، تو پیسوں کے بدلے میں کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا ناجائز ہے۔
اس لیے کمپنی کے شیئرز کو اس کی قیمت سے زیادہ اسی وقت بیچنا جائز ہے جبکہ کمپنی صرف لیکوڈ اور سیال اور کیش کی شکل میں نہ ہو بلکہ ایسٹس منی یعنی سامان کی شکل میں ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جو رقم سود کی آ جائے بینک میں رکھنے کی وجہ سے اس کے پیسوں کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں۔ ساتویں شرط اپنے شیئرز پر مکمل قبضہ ہونے کے بعد قانونی قبضہ، حصی قبضہ، معنوی قبضہ، جو بھی قبضہ ہے وہ ہونے کے بعد آگے بیچیے۔ کمپنی کا واقعی وجود ہونا چاہیے، صرف کمپیوٹر اور کاغذ پر نہیں ہونا چاہیے۔ شیئرز خریدنے کے ذریعے سے پارٹنر بننا مقصود ہو، صرف کمی بیشی کر کے اچھال دے کر پیسہ کمانا مقصود نہ ہو۔ پیسے سے پیسہ کمانے کا نظریہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ پیسے سے محنت، محنت سے پیسہ، پیسے سے سامان، سامان سے پیسہ کمانے کو اسلام پسند کرتا ہے، پیسے سے پیسہ کمانا اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ 10ویں شرط جو بہت زیادہ اہم ہے کہ شیئرز کے کاروبار میں نفع میں بھی شریک ہوں، نقصان میں بھی شریک ہوں۔ اور 11ویں شرط یہ ہے کہ بہر صورت شیئرز ہولڈر کو ان کا نفع دیا جانا چاہیے، معمولی بہانوں کی وجہ سے ان کے نفع کو نہیں روکنا چاہیے۔ مکمل ڈیلیوری ہو جائیں شیئرز کی تب آگے آپ بیچیے۔ قیمت ادا کرنا، سودا فوراً لے لینا، شیئرز فوراً لینا یہ جائز ہے۔ قیمت بھی اب نہیں دوں گا، شیئرز بھی ابھی نہیں لوں گا، یہ فیوچر سیل ہے جو ناجائز ہے۔ اور شارٹ سیل بھی ناجائز ہے کہ میں زیادہ قیمت میں خریدوں پھر اس کے بعد دوسرے آدمی کو دے دوں اور دوسرے آدمی کو دینے کے بعد جب قیمت کم ہو جائے تو کم قیمت میں اس سے خرید لوں، یہ شارٹ سیل بھی ناجائز ہے۔ اور مارجن سیل میں اگر سود ہو تو وہ بھی ناجائز ہے۔ تو شیئرز کے اندر جس کو تجربہ ہو اسی کو ہاتھ ڈالنا چاہیے، جس کو اس لائن کا تجربہ نہ ہو اس میں نہیں جانا چاہیے۔ اور جہاں پر شریعہ کمپلین کا نام لیا جا رہا ہے، شریعہ کمپلین کا جہاں پر نام لیا جا رہا ہے، ٹاٹا میں، تاسیس میں، پارسولی میں اور عالمی سطح کے بعض جو شیئرز کے خریدنے بیچنے کے لیے رہبری کرنے والی تنظیمیں ہیں، تو اس کے ایڈوائزری بورڈ میں اگر علماء موجود ہیں، بااعتماد شخصیتیں موجود ہیں، تو اس کے ذریعے سے شریعہ کمپلین کے ذریعے سے شیئرز کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، ورنہ اس قسم کے کاروبار میں جانا سادے سیدھے آدمی کے لیے نقصان دہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔